الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث لکافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کرم اور احسان سے آج ہم سورۃ البروج پڑھنے لگے ہیں. یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی. یہ وہ دور تھا جب قریش مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ البروج اور سورۃ الطارق کی بھی تلاوت فرماتے تھے. اس سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند قسمیں بیان فرما کر اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں کی ہلاکت کا اعلان کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے. ساتھ ہی اہل ایمان کو خوشخبری دی کہ مشکلات پر صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے. پھر اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے جس سے فرعون، سمود اور اصحاب الاخدود جیسے ظالم لوگ نہیں بچ سکتے. آخر میں قرآن حکیم کی عظمت بیان فرمائی کہ وہ لوح محفوظ میں ہے. جب آپ اس سورت کو پڑھ لیں گے تو آپ کو ایک تو برج کسے کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہوگا. اصحاب الاخدود کون تھے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا. اصحاب الاخدود کے لیے جلانے کے عذاب کا ذکر کیوں خاص طور پر ذکر کیا گیا، ظلم و ستم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، بڑی کامیابی کن کو ملتی ہے، پہلی اور دوسری بار پیدا کرنے سے کیا مراد ہے، قرآن حکیم کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوگا، قرآن کی عظمت کیا ہے، یہ باتیں ہم معلوم ہوں گی. سورۃ الانشقاق کے ساتھ اس کا ربط اس طرح بنے گا کہ اس میں بھی آخر میں دو کردار اور ان کا الگ الگ انجام بیان ہوا. سورۃ البروج میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں پر بڑا مہربان ہے، جبکہ فرعون اور قوم سمود جیسے کردار رکھنے والوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. مزید ربط یہ ہے کہ سورۃ الانشقاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جھٹلانے والے کافروں کے مقابلے میں اہل ایمان اور ان کے لیے نہ ختم ہونے والے اجر کا ذکر فرمایا گیا، اور سورۃ البروج میں کافروں کو قرآن حکیم کو جھٹلانے کی بجائے اس عظمت والے قرآن حکیم کی تصدیق کی تلقین کی گئی. تو ہم اس سورت کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ والے دن کی. وشاہد ومشہود، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے. النار ذات الوقود، جن میں بھڑکتی ہوئی آگ ایندھن والی آگ تھی. اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اہل ایمان پر جو سختیاں کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ان مومنوں سے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو بہت غالب، بہت تعریفوں والا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں والمؤمنات اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے. ان الذین آمنوا، اور بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ هو یبدی و یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے
وَيُعِيدُ اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت فرمانے والا ہے، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ عرش کا مالک اور بلند شان والا ہے، فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے، فرعون و سمود یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی، بل الذین کفروا فی التکذیب بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، واللہ من ورائہم محیط اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے، بل ہوا قرآن مجید قرآن کریم جھٹلانے کی بات نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ مشہور تفسیر کے مطابق ان آیتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں منقول ہے، اور وہ یہ کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا، ایسے شخص کو راہب کہتے ہیں، اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا تھا اور جو اسے اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جانور شیر تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو مروا دیجیے۔ اب جو اس نے اس پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اندھے شخص نے ان سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی، لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے نابینا کو بھی گرفتار کر لیا، اور لڑکے کو بھی اور راہب کو بھی، اور ان سب کو توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے نابینا شخص اور راہب کو تو آری سے چروا دیا، اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ لیکن جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے وہ لوگ مر گئے، لڑکا زندہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب گئے، لڑکا پھر سلامت رہا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا اگر تم مجھے واقعی مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھاؤ، اور یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تیرے تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا اور اس سے وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت سے ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اسی طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ صحیح مسلم کے حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ سورۃ البروج میں جو خندق والوں کا تذکرہ اس سے مراد یہی ہے، لیکن یہ کہ مشہور اسی کے بارے میں ہے کہ یہی وہ واقعہ ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ یہ سورت آپ نے پڑھی، اس کو دیکھیں کہ ان کی آیات میں آیت نمبر 1 سے 8 اور 17 اور 19 میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ہماری نصیحت کے لیے، اور آیت نمبر 4 سے 7 میں کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم اور ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے تو اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم اور مظلوم سب کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔
آیت نمبر 10 میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ظالم کو سزا مل کر رہتی ہے. اور آیت نمبر 10 سے 14 میں 10 اور 14 میں فرمایا گیا کہ جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. اور آیت نمبر 11 میں ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے. اور آیت نمبر 11 سے 14 میں اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کی سخت گرفت کرنے والا ہے. کوئی مجرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ کر نکلنے والا نہیں. آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ارادوں سے روکنے والا نہیں. اور آیت نمبر 19 سے 22 میں لوگوں کو جھٹلانے سے قرآن کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو لوح محفوظ میں موجود ہے. جب آپ یہ سورت پڑھ لیں گے تو آپ کو ان سوالات کے جوابات آنے چاہیے. لوگوں نے مومن لڑکی کی عظمت کا اعتراف کس واقعے کے بعد کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن لڑکے کو کیا خاص عظمتیں عطا کی تھیں؟ مومن لڑکے کے قتل کے لیے بادشاہ نے کیا کیا طریقے اختیار کیے جس سے بالآخر اس کی شہادت ہوئی؟ مومن لڑکے کے مرنے پر قوم نے کیا کیا؟ بادشاہ نے ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ امید ہے کہ یہ صورت آپ کے سامنے کلیئر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.